فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد و سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، دل میں نیت حاضر ہونی یہ شرط ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ آج 1448 ہجری کے محرم شریف کی 19ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 19، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مزید نیتیں کچھ ہو سکے تو بڑھا لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی اعلانات، صلاۃ السلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اس طرح بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا، عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، شکریہ کے ساتھ بول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ تم جن کی قبروں پر سال بعد جاتے ہو وہ ہمارے گھر میں 10 منٹ لیٹ آنے پر تڑپ جاتے تھے۔ امیر اہل سنت، اس تحریر سے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ اکبر، ہے واقعی یعنی کہ قابل توجہ، کیونکہ قبر پر حاضری دینے والا جو ہے تو صاحب قبر کو اگر اس سے محبت تھی دنیا میں تو یہ چاہتا ہے کہ یہ یہاں رہے، بیٹھا رہے، تو جب تک یہ رہتا ہے نا، بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، کھڑا ہے، تو اس وقت تک قبر والا اسے انس حاصل کرتا ہے، اس کو اس سے محبت ملتی ہے، جو ایک طرح کی کمپنی ملتی ہے اس کو۔ یوں اپنے عزیزوں کی قبر پر جائے تو آدمی وہاں ٹھہرے،
تلاوت کرے، یاسین شریف پڑھے، اللہ توفیق دے تو اس طرح قبر والے کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. لیکن وہی ہے کہ دنیا میں 10 منٹ لیٹ آئے تو ہم کو اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو قبر میں ہے وہ ہماری جدائی برداشت کیے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جس طرح آپ نے ایک رسالے میں ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو واقعہ لکھا ہے کہ وہ قبرستان میں آنکھ لگی اور مردے نے کہا کہ وہ مغموم مردہ، جو آپ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اس کا بیٹا جو ہے وہ کہ میرا بھی بیٹا ہے مجھے ایصال ثواب نہیں کرتا. تو یہ جو پوسٹ دکھائی گئی ہے یہ واقعی اس بات میں ہمیں احساس تو دلاتی ہے، لیکن حضور یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو دیکھا جاتا ہے کہ نیکیاں کرنے اور ایصال ثواب کی جو ترغیب ملتی ہے، تو اس کا بھی ایک بہت اچھا سلسلہ بن سکتا ہے کہ اگر ہم وابستگی اختیار کریں، کیونکہ آج ماشاءاللہ ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کے اسلام بھائی بھی ملک کے مختلف شہروں سے آج حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ فیضان مدینہ میں. تو اگر اس سلسلے میں اور مزید کچھ مدنی پھول مل جائیں ایصال ثواب کی نیت کے حوالے سے بھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، جلد 9 صفحہ 650، غرائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، روز عید، روز عاشورہ اور شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، ہماری ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ کرو، خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو. یوں مطلب یہ کہ یہ ہماری ایصال ثواب کے منتظر ہوتے ہیں، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کو یہ ملتا ہے، ثواب پہنچتا ہے، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ مغفرت کے سبب بھی بن جاتے ہیں. اس طرح کے واقعات بھی ہیں. بہترین تحفہ جو ہے نا میت کے لیے، وہ ہمارے یہاں عوام میں یوں ہوتا ہے کہ بھائی اس سے یوں کر لو تو وہ روحانی راضی ہوگی. اس کی روحانی راضی کیسے ہوتی ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں بہترین تحفہ جو ہے نا مرنے والے کے لیے یہ استغفار، یعنی اس کی طرف سے استغفار، دعائے مغفرت. دعائے مغفرت کرنا کسی فوت شدہ عزیز کو یہ سب سے بہترین گفٹ ہے اس کے لیے. ہمارے یہاں یہ کہ اس کو تھوڑا یوں کر دو، اس کو دعوت دے دو، اس کو فلاں کر دو، تو اس کو پیار کر دو تو روحانی اس کی راضی ہوگی. روحانی وہ یہ عوامی ہماری میمنی میں یوں بولتے ہیں، مطلب تو یہ میں نے بتا دیا کہ سب سے بہترین گفٹ ہے، کیونکہ اب اس کو ہمارے مال و دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب اس کو چاہے صدارت دے دو، چاہے وزیر اعظم بنا دو، چاہے کچھ بنا دو، یہ ہوا میں ہی ہوگا سب. اس کو استغفار کرو اس کے لیے، یا اللہ فلاں کی مغفرت کر دے، یہ بہترین اس کے لیے گفٹ ہے. اس کا ثواب بھی بہت ہے، یعنی جو جتنے مسلمانوں کو مغفرت کی دعا دے گا ان سب کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی. تو یوں اگر ہم کہیں کہ یا اللہ ساری امت کو بخش دے، تو یہ ہمارے لیے کروڑوں اربوں خربوں نیکیوں کا سبب بن سکتا ہے. اتنا کہنا یا اللہ ساری امت کی مغفرت کر دے، تو یہ بہت ساری نیکیوں کو دلائے گا. گنتی کے بلیں گے کہ 100 کی مغفرت کر، فلاں فلاں کی مغفرت، تو اتنی نیکیاں ملیں گی. اور اجتماعی کریں گے تو اجتماعی نیکیاں ملیں گی. ثواب کمانا بڑا آسان ہے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم کمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حدیث پاک میں فرمایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے. اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے. یعنی اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کے مانند عطا فرماتا ہے.
زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ یعنی گفٹ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، اس وقت استنبول کا ایک ایریا ہے یوشا تپے سے، اور یہ پہاڑ ہے جس کو جبل یوشا کہا جاتا ہے. حضرت یوشا بن نون ان کے مزار پر حاضر ہیں، اور اس وقت یو کے سے ایک قافلہ یہ بھی 3 دن کے لیے یہاں استنبول میں آیا ہوا ہے، وہ بھی مزار پر حاضری کے لیے یہاں موجود ہیں. حضرت یوشا بن نون ان کے تعلق سے ایک بات شعاب الایمان میں ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ان پر وحی آئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ آپ کی قوم کے 1,40,000 نیک اور 70,000 برے لوگوں کو میں ہلاک کروں گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جناب میں حکمت جاننے کے لیے انہوں نے عرض کی، الہ العالمین برے لوگ تو ہلاک کیے جائیں گے لیکن نیک کس وجہ سے؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ان کی برائیاں ہوتی دیکھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ان کے ساتھ میل جول کا سلسلہ تھا، لیکن میری ناراضی کی وجہ سے یہ ان پر ناراض نہیں ہوا کرتے تھے. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کی مزید وضاحت وہ بھی آپ ارشاد فرما دیں کہ برائی ہوتی دیکھ کر نیکوں کو کیا کرنا چاہیے اور برائی کے تعلق سے ہمیں اپنی سوچ کیا رکھنی چاہیے. اللہ اکبر. حضرت یوشع علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہاں ایک احتیاط کا مدنی پھول دیتا ہوں کہ جب بھی جسے کہا جائے کہ بھئی فلاں جگہ فلاں نبی کا مزار ہے، تو اس کو یوں کہنا مجھے لگتا ہے انسب ہے کہ منسوب ہے، کیونکہ وہ اگر غیر نبی کو، جیسے کہ وہ 1,24,000 انبیاء کرام میں مشہور ہے نا، تو یہ فائنل اصل نہیں ہے. تو اسی لیے مطلب وہ کہ 1,24,000 کم و بیش، 1,24,000 کم و بیش کہا جائے، کیونکہ اگر 1,24,000 ہم کہتے ہیں فائنل، تو اگر یہ فائنل نہیں ہے، کم ہے کچھ، تو کم غیر نبیوں میں شامل ہم نے کر دیا الفاظ میں، اور اگر زیادہ ہے تو انکار کر دیا ہم نے. اس لیے اگر کہنا ہی ہے 1,24,000 کا، تو کم و بیش، کم زیادہ. تو یہاں بھی فلاں نبی کا مزار، تو اس میں بہتر میں کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا جو کہا گیا، بہتر یہ کہ یہ حضرت یوشع علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یہ مزار شریف. تو یہ ہے نا مکہ مدینہ، ہاں ہوتے ہیں مزارت، ایک سے زیادہ دفعہ مقامات بھی ہوتے ہیں. یہ حضرت دانیال علیہ السلام کے مزار کے طور پر ہم کہیں گے شاید موصل شریف میں یا عراق میں، وہ بھول گیا میں شہر کا نام، تو اب وہ بھی مزار نہیں تھا، مجھے یاد ان پڑتا کی ہے، یادگار تھی. مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ شاید ایک اور اسی نام سے مزار شریف جو ہے نا عراق بغداد شریف میں بھی ہے. مفتی صاحب اگر آپ کو جی بھی جی یاد ہو، بالکل، جہاں حضرت جنید بغدادی بغدادی وغیرہ علیہ رحمہ کا مزار شریف ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ان سے منسوب ہے، یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کو ملا نا. دانیال علیہ السلام کی طرف منسوب مزار، یہ دانیال علیہ السلام کی طرف منسوب جو ہے وہ اسکندریہ کے اندر بھی ہے، مصر میں بھی. مصر میں بھی ہے نا. ہاں اچھا، اسی طرح دیکھا جائے تو بعض اولیاء کرام کے بھی ہیں منسوب مزارات. لیکن چلو اگر ادھر کہہ دیا کہ ادھر اولیاء فلاں ولی دفن ہے، تو اس پہ ایمان پر کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوتا. خیر یہاں بھی یہ ہم نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ اس کا ایمان چلا گیا کہ یہ نبی کا مزار ہے، کہہ دیا لوگوں سے سن کر کہا تو. لیکن میں نے یہ کہا کہ احتیاط، محتاط، چیتیا نر سدا سکھی، جو محتاط ہوتا ہے ہمیشہ سکھی رہتا ہے. اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. تو یہ جو اتنوں کے ساتھ اتنوں کو ہلاک کروں گا، نیکوں کو بھی، تو یہ روایتیں ہیں مطلب اس طرح کی. تو یہاں یہ مطلب تنبیہ ہے کہ خالی نیک ہے تو وہ دوسرے جو کریں گے کرنے دیں. جیسے ہمارے یہاں بھی یا شیخ اپنی دیکھ یار، اپنے کو کیا ہے یار، اپنی کرو نا یار چھوڑو یار، مانتے تھوڑی ہیں یار، کیا اس کو بولنے سے کیا فائدہ،
مانے گا تو نہیں. اس طرح کی یہ عوامی گفتگو ہے. بعض اوقات مذہبی لوگ بھی اس طرح کی, مذہبی نظر آنے والے اس طرح کی گفتگو علم کی کمی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنے کی, یہ گفتگو اپنی کوشش چھوڑنی نہیں ہے. ہدایت میں نے آپ نے نہیں دینی, ہدایت اللہ پاک نے دینی ہے. ہدایت دینے کا کام تو اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا, کہ ان کی ذمہ داری نہیں لگائی کہ یہ ہدایت مل جائے گی تو ثواب ملے گا. ان کو بھی فرما دیا گیا پہنچا دیں. یہ تبلیغ کے لفظی معنی ہے پہنچانا. انبیاء کرام علیہ السلام نے پہنچایا اللہ کی اسلام کی دعوت دی, نیکی کی دعوت دی, ان کو پہنچایا, دعوت دی, نہ بلانا. تو اس طرح جن کے نصیب میں تھا ہدایت وہ ہدایت ملی, جن کے نہیں تھا ان کو نہیں ملی. تو یہ ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو بولنے سے کیا فائدہ. بولنے سے فائدہ ہے. یعنی کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں, مانتا ہی نہیں ہے, پھر بھی ہم نے بولا 100 مرتبہ بولا, نہیں مانتا. 100 مرتبہ بولنے کا ثواب اپنے کو ملے گا. 112 مرتبہ بولا تو 112 مرتبہ بولنے کا ثواب ملے گا. یہ ثواب اس پر موقوف نہیں کہ نمازی بنے گا تو ملے گا. اس لیے کاش یہ اگر بات ہماری سمجھ میں آئے نا کہ ہم کو بولنا ہے, تو انشاءاللہ یہ کہ ہم کو دعوت اسلامی اسی طرح بڑھی ہے. واقعی لوگ نہیں مانتے تو مجھے تو پتہ ہے نا, جب یہ کام شروع ہوا تو جیسے اٹھ پٹانگ جواب دیتے تو ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ آدمی یار دل سنبھال کر سمیٹ کر پڑیا بنا کر گھر میں بیٹھ جا, چھوڑو ان لوگ یار, دفع کرو. نہیں, پیچھے پڑے رہو. 100 ہوئے, 500 ہوئے, 1000 ہوئے, لاکھوں, کروڑوں ہوئے. آپ کے سامنے دعوت اسلامی بڑھ گئی. اگر یہ نیچر دعوت اسلامی والوں کی ہوتی تو آج کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے مطلب اپنی تھوڑی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ بولنا ہمارے لیے ثواب کا کام ہے, ہدایت دینا رب کا کام ہے. ہم دعا کرتے رہیں, اپنا دل جلاتے رہیں, کوڑتے رہیں کہ یا اللہ ان کو نمازی بنا دے, مسجدیں آباد ہو جائیں, لوگ نمازی بن جائیں, سنتوں کے پابند بن جائیں. ہم سمجھاتے بھی رہے, سمجھانا نہ چھوڑیں, سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. تو بعض لوگ سمجھاتے رہے پھر بھی یہ کہ یار بہت سمجھایا ہے لیکن یار مانتے نہیں ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ منانا ہمارا کام نہیں ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نہ ماننے میں پہنچانے کے انداز میں بھی کوئی مسئلہ ہے, کہ پہنچانے کا انداز بھی بعض اوقات ماننے یا نہ ماننے میں کوئی اس کا بھی کوئی کردار ہے؟ جی ہاں, بعض اوقات انداز رف ہوتا ہے سمجھانے کا, تو سامنے والے کو ضد چڑھ جاتی ہے. اس لیے سمجھانا بھی سیکھنا ہے اور دل بھی بڑا رکھنا ہے کہ نہ سمجھے تو ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کے حل پر اس کو سمجھاتے رہنا ہے. بچہ ضد کرتا ہے یہ کھا لوں وہ کھا لوں, ماں باپ سمجھاتے رہتے ہیں. پھر کبھی چھپ کے کچھ کھا لیتا ہے تو نزلہ ہو جاتا ہے, بخار چڑھ جاتا ہے, ماں باپ اٹھا کے پھینک نہیں دیتے اس کو. پھر سمجھاتے رہتے ہیں, علاج کرتے ہیں, پھر سمجھاتے کو بیٹا نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, وہ نہیں پینا, کہ ماں باپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھلے مرتا رہے ہم دوا کا خرچہ کرتے رہیں گے, کوئی نہیں کرتا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ ہمیں سمجھانا چھوڑنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ سمجھاتے رہیں گے تو کام بنتا رہے گا. قرآن کریم میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اللہ کے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے, اور اگر وہ اس کی قوت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روک دے, پھر اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے. اور یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے. یہاں تھوڑا یہ ہاتھ سے روکنے کے تعلق سے, ہاتھ سے روکے گا حاکم ضرورتاً اگر افطار کرے گا تو سزا دے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہاتھ سے روکنے کا یہاں جو ہے تو یہ سے حاکم مراد ہے کہ حاکم ہاتھ سے روکے گا, سختی سے روکے گا برائی کرنے والے کو. اور علماء زبان سے روکیں گے, اور عوام الناس دل سے برا جانیں گے. یہ اس کی شرح اس طرح کی ہے. اللہ کے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مقام پر برائی ہو رہی ہو اور وہاں موجود شخص اس کو ناپسند کرتا ہے
اور ایک روایت میں اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے گویا وہاں موجود ہی نہیں، اور جو وہاں موجود نہیں مگر اس برائی پر راضی ہے تو وہ ایسا ہے جیسا وہاں حاضر ہے۔ مثال کے طور پر کہیں سمجھو ریچھ بندر کا تماشا کسی نے لگایا اور آپ بعد میں وہاں پہنچے، بولے ایسا ریچھ ناچ رہا تھا، مزہ آ گیا، تم ہوتے تو تم کو مزہ آتا، تو یہ افسوس کر کے میں بھی ہوتا تو یہ گناہ گار ہو جائے گا بغیر دیکھے کہ ریچھ بندر کو نچانا یہ حرام۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ مطلب کہ جو اس میں نہیں تھا اور افسوس کیا کہ میں نہیں تھا، جو بھی گناہ کا مجمع ہو، یہ مثال یہ ہے، تو وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کوئی برائی ہو رہی تھی اور ہم نہیں تھے تو اس کا افسوس ذہن میں بنے تو اس کو روکنا چاہیے کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس گناہ بھرے منظر کو دیکھنے سے بچ گیا۔ اور جو کہیں ایسی جگہ جسے پھنس گیا ہے کہ جہاں برائی ہو رہی تھی، اب وہ نکلنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن وہ دل سے اس کو برا جان رہا ہے اور اس سے بیزار ہے، اب یہ کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے وہاں موجود نہیں ہے۔ بس میں جا رہے ہیں، گانے بج رہے، گانے سننا، میوزیکل گانے حرام، اب کیا کرے؟ ہمارے علماء یہ تو فرمائیں گے نہیں بس سے مارو چھلانگ، مجبوری ہے، ہوائی جہاز میں جا رہے، سفر ہے، سفر ضرورت ہے، اب میوزک بجتا ہے اس میں، کیا کرے؟ اب جو اس میں دلچسپی کے ساتھ سن رہا ہے وہ گناہ گار ہے، اور جو اس سے بیزار ہے وہ گناہ گار نہیں ہے، کہ یہ مجبور ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، بے بسی ہے اس کی۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی بچ نہیں سکتا۔ یہ جیسے میوزک کی مثال، تو میوزک کی آوازیں آتی رہتی ہیں چاروں طرف سے، آدمی کیا کرے؟ گھر سے بھاگ جائے، گھر کے بعد شادی ہو رہی ہے، ویسے زور زور سے میوزک بجاتے ہیں، کیا مطلب ہے نا آدمی کرے؟ تو اب جیسے کہ میرے کمرے میں پارک کی طرف دروازہ کھلتا ہے، وہ میوزک کی آواز ہے، گانے، اب وہ دروازے بند کرو، بھاگو، اب تو میں نے کیا اس کو بند ہی کر دیا ہے، کھولتا ہی نہیں ہوں، آواز نہیں آتی، جان چھٹی ہوئی ہے، لیکن ایک پریشانی تو ہے نا، یہ آدمی کیا کرے یار؟ گھر تو اس کے لیے حکم نہیں دیا جائے گا گھر کو چھوڑ کے بھاگ جائے، سمجھے؟ یہ تو پھر حرج، بہت بڑی حرج کی صورت بن جائے گی۔ اپنے آپ کو بچائے، جتنا ہو سکے بچائے، دل میں برا جانے، دل میں برا نہیں جانیں گے تو پھر وہ مسئلہ تھوڑا کھڑا ہوگا۔ تو جہاں بھی دو آدمی لڑ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، اب ہم نہیں چھڑا سکتے، اپنے اندر طاقت نہیں ہے، دل میں برا جانے۔ اس طرح لوگ گالیاں، بات بات پہ گالیاں بکتے ہیں، تو ہم نہیں ان کو سنبھال سکتے، نہیں سمجھا سکتے، تو اس کو دل میں برا جانے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو ہم کو روز مرہ پیش آتے رہتے ہیں، وہ برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں جس پہ ہماری قدرت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو روکیں، تو پھر وہی کہ دل میں برا جانے، یہ دل میں برا جاننے سے نہ بچے، اس سے بچے نہیں، برا ضرور جانے کہ یہ ہو برا رہا ہے، گھن کھائے، نفرت کرے، تو اب جب نفرت کرے گا تو دلچسپی سے دیکھے گا نہیں، اس کو نکل جائے گا، جتنا ہو سکے وہاں سے دور ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یہاں یہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ جو جیسے برائی ہو رہی ہے، وہ واقعہ جو ہم نے سنا کہ اتنوں کے ساتھ اتنے، تھوڑوں کے ساتھ زیادہ کو بھی سزا، تو یہاں کہ وہ مطلب ان کو روکتے نہیں تھے، تو یعنی اس کی مطلب میں اپنی وضاحت جو باہر شریف میں لکھی ہوئی ہے وہ عرض کروں گا کہ کوئی برائی کر رہا ہے، اب ہمارا خیال جمتا ہے، اس کو بولیں گے تو مان تو جائے گا، برائی چھوڑ دے گا، تو اب ہم پر فرض ہے کہ اس کو ہم سمجھائیں، یہ برائی کو چھوڑ دے، اب نہیں سمجھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، یہاں تو فرض ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ ہمارا خیال جمتا نہیں، جس کو ظن غالب کہتے ہیں، ظن غالب یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے نا، تو اس لیے میں نے کہا خیال جمتا ہے، کہ ذہن جمتا ہے، خیال جمتا ہے کہ یہ مانے گا نہیں، تو اب ہم پر واجب بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں، تاہم اگر سمجھائیں تو ثواب تو ملے گا، جیسے وہی بات کہ 100 مرتبہ نماز کا کہیں، مانتا ہی نہیں ہے،
ख्याल भी नहीं जमता कि ये मानेगा, लेकिन हम कहे जाएंगे, सवाब अपना खरा होता जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में भी इसी तरह अल्लाह पाक ने ये जो बनी इसराइल के अफराद के हवाले से यही ज़िक्र फरमाया कि लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा अशौ व कानू यअतदून कानू ला यतनहौन अन मुनकरिन फ़अलूह। यानी बनी इसराइल में जो काफिर हुए उन पर हज़रत दाऊद और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान पर लानत की गई, और इसकी वजह ये बयान की कि ये लोग नाफरमानी करते थे, हद से बढ़ते थे, और दूसरी वजह ये बयान की कि ये बुराई से रोकते नहीं थे, फिर उसके अंदर खुद भी पड़ जाते थे। तो बुराई से ना रोकने की वजह से बनी इसराइल के अफराद के ऊपर ये लानत हुई। इसी तरह अल्लाह पाक ने सूरतुल अनाम में ये भी इरशाद फरमाया, सूरह माइदा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यदुर्रुकुम मन ضل इज़ा हतदैतुम, कि ए ईमान वालो, जब तुम हिदायत पर हो तो कोई गुमराह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसकी तफसीर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया कि इस आयत को पढ़ के तुम क्या ये समझते हो कि ख़ुद हिदायत पर रहोगे और लोगों को गुमराही के अंदर छोड़े रखोगे तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचेगा? इसका ये माना नहीं है। माना ये है कि तुम नेकी की दावत दोगे, लोगों को बुराई से रोकोगे। अब अगर वो नहीं रुकते तो फिर उनका ना रुकना तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वरना नहीं अगर रोकेंगे, नेकी की दावत नहीं देंगे, बुराई से रोकेंगे नहीं, तो फिर नुकसान पहुँचेगा। इस टॉपिक पर मालूमात के लिए नेकी की दावत मकतबतुल मदीना की एक ज़ख़ीम किताब है, इसको पढ़ें और इसका दर्स घरों में जारी करें। और ये है भी दर्स देने की किताब है, दर्स भी दिया जाता है इससे, फैज़ान सुन्नत ही का एक हिस्सा ही है। तो इसको पढ़ना तो सबको चाहिए, बिल इस्तियाब पढ़ लें, आपकी आंखें खुल जाएंगी इंशाअल्लाह, बहुत फ़ायदा होगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। अच्छा भाई, शहर तो अभी काफ़ी दूर है। मेरा ख्याल है कि हम इस जंगल में ही कुछ देर रुककर खाने और नमाज वगैरह से फारिग हो जाते हैं। हैदर रजा साहब, ये कहाँ वीराने में गाड़ी रोक दी? ना कोई होटल, ना कोई दुकान। दादा जान, जंगल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ खाना कौन बनाएगा? अरे आजम अंकल, आप फिक्र ना करें, खाना पकाने का सामान गाड़ी में रखा हुआ है। और रही बात पकाने की, तो वो मैं बना लूँगा। आजम साहब, आपको जंगल में भी सबसे पहले चाय और खाना ही याद आता है। वसीम साहब, सफ़र में दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एक नमाज का और दूसरा रास्ते का। अच्छा चलें, खैमा लगाएं और खाने की तैयारी करें। हमजा 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 आया दीन की बातें लेके हमजा आया, देखो बच्चों दुआएं लेके हमजा आया। हमजा 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 हमजा। खाने से पहले ये दुआ पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। अगर खाने में जहर भी होगा तो इस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह असर नहीं करेगा। या वाजिदू। हमजा रजा, ये खाने का वक्त है, तस्बीह बाद में पढ़ लेना। खाना खाते वक्त हर 2-1 लुक़मे के बाद या वाजिदू पढ़ने से पेट में नूर पैदा होता है और बीमारी दूर होती है। अच्छा, माशाअल्लाह, मुझे नहीं मालूम था। हैदर रजा साहब। आजम अंकल, खैरियत तो है? इतना अच्छा सफ़र, इतना अच्छा माहौल, एक आश खाना भी अच्छा मिल जाता। सिर्फ खाने का पता है, पकाओ तो लग पता जाए। हम सफ़र में कुछ न कुछ खाते रहे हैं, मुमकिन है आज़म साहब की भूख कम हो गई हो। हैदर रजा साहब, ये सब भरे हुए पेट की बातें हैं। आदमी को अगर भूख लगी हो ना, तो सूखी रोटी में भी मज़ा देती है। आज़म साहब, खाने में इस अंदाज से ऐब नहीं निकालना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की मुबारक आदत थी कि खाना पसंद आता तो खा लेते और पसंद ना आता तो हाथ रोक लेते। वसीम साहब, मेरी बात कुछ ज़्यादा सख्त हो गई, माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मंजूर है, लेकिन अगली बार खाना आप बनाएंगे तो फिर
अभी से सब लोग रोज़ा रखने की तैयारी कर लें। हमजा, रज़ा, ये बचा हुआ खाना ठीक से पैक कर लेना। जी दादा जान। अरे हैदर रज़ा साहब, इसे कहाँ सफ़र में संभालते फिरेंगे? इतना बड़ा जंगल है, कहीं भी डाल दें। अगर ये खाना किसी होटल में पैसे देकर खा रहे होते तो बचा हुआ भी पैक करवाकर घर ले आते। माफ़ कीजिएगा, मैं बचा हुआ खाना घर लेकर नहीं आता। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, इन बच्चों को भी समझा दीजिए जो अब्बू का इतनी मेहनत से कमाया हुआ और अम्मी का इतनी मेहनत से पकाया हुआ खाना खाने के बजाय बाहर के खाने और जंक फूड का शौक रखते हैं। और ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि ये ग़िज़ा जो इतनी बेदर्दी से ज़ाया कर दी जाती है, कितने लोगों की मेहनत और कितने मराहिल से गुजर हमारे दस्तरखान तक पहुंचती है। खाने के ताल्लुक से वाकई अगर यूँ देखा जाए ना, एक रोटी जो है ना हमारे पास जो पहुंचती है, वाकई बहुत 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 वो प्रोसीजर इसके होते हैं। जब जाकर ज़मीन मतलब हमवार की जाती है, फिर दाना डाला जाता है, फिर आबियारी की जाती है, पानी डाला जाता है, खाद डाली है, फिर कभी निकलता है तो फिर वो फसल होती है, तो फिर पिसती है, बाजार में आती है, बिकती है, पिसती है। वो बड़ी तकलीफ़ों के बाद तो बड़े यानी कि मराहिल से गुजर कर ये रोटी बनकर हमारे हाथ में आती है। हमने टुकड़ा खाया, टुकड़ा फेंक दिया। यानी कि इसको फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। तो ये यानी कि अल्लाह की नेमत है। रिवायत में है कि रोटी तुम्हारे सामने उस वक्त तक नहीं रखी जाती जब तक इसमें 360 कारीगर असरअंदाज ना हो। इनमें सबसे पहले हज़रत सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलाम है, जो कि रहमत के ख़जाने से पानी को नापते हैं। फिर वो फरिश्ते जो बादलों को चलाते हैं, फिर सूरज, चांद, अफलाक यानी आसमान, और इसके बाद हवा के फरिश्ते, फिर ज़मीनी चौपाए, 4 पाँव वाले जानवर, और सबसे आखिर में रोटी पकाने वाला है। ये 360 एक मुराद यानी बहुत सारे कारीगर इसमें शामिल होते जब ये रोटी आती है। तो अब हमने ये रोटी जो है इसकी कदर करनी है। इसी तरह हर चीज़, चावल हो, रोटी हो, सालन, गोश्त है, यूँ फेंक दिया, हड्डी से थोड़ी बोटी उतारी। ये बोटी किस तरह आई? एक जान ने कितनी तकलीफ हमारे लिए उठाई, वो तड़पी, वो ज़बा हुई, तड़पी, फिर हमारे हाथ में, हमने इसकी कदर क्या की? नोचा, फेंक दिया। हम बस समझो और गौर करो। तो बहरहाल ये क्या है, इसको फेंक देना ये इसराफ है, और ऐसा इसराफ जिसमें माल ज़ाया हो हराम है। तो जो भी पका हुआ खाना जबकि वो खाने के काबिल है, तो इसको किसी तरह भी यानी कि या तो बचा लिया जाए, पैक कर लिया जाए, फ्रीज है तो उसमें रख लिया जाए, या किसी गरीब को दे दिया जाए, या किसी भी मालदार को भी दे सकते जो खा ले, इसको दे दिया जाए। इवन जो दाने गिर गए दस्तरखान पर, उसको भी परिंदों को खिला दिया जाए, चींटियों को खिला दिया जाए, चिड़ियों को, बिल्लियों को खिला दिया जाए। यानी इस तरह कचरा कुंडी में ना फेंकें कि जो किसी के काम ना है, तो जानवरों को खिला दिया जाए अगर खुद नहीं खाना चाहते तो। बहरहाल ये कि खाने की कदर करनी चाहिए। कि इस वक्त तो फिरावानी है, जब मतलब यानी कि कहत साली होती है, अनाज नहीं होता, बारिश नहीं होती, तब लोग बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे गरीब होते हैं, दाने दाने के लिए तरस जाते हैं। अल्लाह करीम हम सबको इसकी कदर अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिस्मानी मरीज़ों को रूहानी इलाज अल्लाह शिफा दे दे। अच्छा रोजगार मिले, अच्छी नौकरी दरकार हो, रोजी में बरकत ना हो, कारोबारी मसाइल हों, तो कोई वक्त फिक्स करके रोजाना अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ 313 मरतबा पढ़िए, या अल्लाह या बासितु। इसके बाद हलाल रोजी के लिए दुआ मांगिए, इंशाअल्लाहुल करीम अच्छी तरकीब बन जाएगी। मुद्दत ता हुसूल मुराद। नमाज की पाबंदी करते रहिए, सिर्फ हलाल रोजी तलब कीजिए।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم نے جو وظیفہ سنا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے وظیفہ عطا فرمایا، یہ امیر علیہ سنت کی آفیشیل واٹس ایپ چینل مولانا الیاس قادری اس پر اپلوڈ کر دیا گیا، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں امیر علیہ سنت کی آفیشیل فیس بک پیج، انسٹاگرام اکاؤنٹ، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکیں گے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد ماشاء اللہ۔ ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، اتار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ خائفین کبریا اصحاب اہل بیت ہے، عاشقان مصطفیٰ اصحاب اہل بیت ہے۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے چھپ کے پڑھتی تھی۔ میں نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک، دیجیے عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ فرمانے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ فرمانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ عاشقان مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت ہیں، مومنوں کے رہنما اصحاب و اہل بیت ہیں، عاصیوں کا آسرا اصحاب و اہل بیت ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص تکبر و خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے آزاد ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں صاحبزادوں امام حسن اور امام حسین کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بلوا کر سینے سے لگاتے اور ان کی خوشبو سونگتے۔ پاپا جان مجھے مدینے جانا ہے، مجھے مدینے جانے کا بہت شوق ہے، آپ دعا کیجیے میں مدینے چلی جاؤں۔ ماشاء اللہ، واہ کیا بات ہے مدینے کی منی کی۔ اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے، بار بار دکھائے۔ ماشاء اللہ، پیاری پیاری پھول جیسی پیاری پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا اللہ پاک ان سب کو بامل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغین بنائے، اور بار بار ماں باپ اور خاندان والوں سمیت حج اور دیدار مدینہ کی سعادت بخشے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا واقعی کربلا میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی کوئی ایسے تھے جو شہید نہیں ہوئے تھے؟ اگر ہیں تو کون کون تھے اور ان کا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ. کربلا شریف میں جب سارے جو تھے اہل بیت اطہار اور رفقا شہید ہو چکے، اور تو پھر ان ظالموں نے، یزید کے لشکریوں نے اہل بیت اطہار کو، جو پاک بیبیاں تھیں، ان کو تو قیدی بنا لیا، اور امام زین العابدین بیمار تھے اور یہ کربلا میں جنگ کے لیے نہیں اترے تھے، ان کو اجازت نہیں دی تھی ان کے والد محترم نے، امام حسین نے رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. اب یہ تو تشریف لے گیا یہ قافلہ، یہ لوگ دشمن جو تھا ان کو لے گیا. اب قریبی گاؤں کے لوگ آئے اور انہوں نے مطلب شہداء کو مطلب دفنانے کی جو ترکیب کی، تو ان میں ایک زخمی حالت میں ملے جن میں ابھی سانس باقی تھا. پھر انہوں نے ان کا علاج کیا. وہ حضرت نواز رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، حسن مثنی، تو وہ شہید نہیں ہوئے تھے. وہ مطلب ان کے علاج کے بعد وہ مطلب ترکیب بن گئی اور تندرست ہو گئے. یہ متولی اہل بیت حضرت امام حسن مثنی ہاشمی قرشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مطلب جلیل القدر تابعی، ثقہ راوی حدیث، علم و تقوی و بزرگی کے جامع، رئیس مدینہ اور باروب شخصیت کے مالک تھے. آپ کی شادی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا جان بھی تھے، تو ان کی شہزادی جو مدینہ شریف میں رہی تھیں، بی بی فاطمہ، غالباً بی بی فاطمہ صغرا کہلاتی ہیں، فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. اور حضرت امام حسن مثنی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ پاک میں اپنا قیام رکھا، وہیں حاضری سے مشرف رہے، اور یہیں 85 سال کی عمر میں 85 ایئرس آپ 17 رجب شریف 97 ہجری کو آپ نے وصال فرمانے کا آپ کی ڈیتھ ہوئی، وفات پائی. آپ کی اولاد جو تھی یہ حسنی حسینی کا سلسلہ آپ سے چلا ہے. حسنی حسینی یہ ان کی اولاد سے، ان کی اولاد ان کے شہزادے تھے سیدنا عبداللہ محض رضی اللہ عنہ. یہ سب سے پہلے شہزادے تھے جو حسنی حسینی تھے. ان سے اولاد چلی، جی پھر آگے اولاد چلی. حسن مثنی کی جو بیٹے تھے یہ بیٹے تھے، یعنی یہ پہلے وہ ہیں کہ جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی. ہاں حسنی حسینی، سبحان اللہ. تو ان سے پھر جو اولاد چلی تو سبب وہی حسن مثنی بنے نا اس سلسلے کے، حسنی حسینی سیدوں کا سلسلہ. تو ان کے بیٹے جو تھے وہ حسینی بھی تھے، کہ بی بی فاطمہ صغرا ہے نا، یہ حسینی تھی. جی حسینی، ماں کی طرف سے حسینی. یعنی سلسلہ پہلے ان سے ہوا. باقی جو امام حسن کی دیگر اولاد تو وہ اگر نیچے جا کے کسی ان کا نکاح اگر کسی حسینی سیدہ سے ہوا تو یوں بھی حسینی حسنی سیدوں کا سلسلہ یا اس کا عکس ہوا. حضرت امام قاسم بھی تھے کربلا میں، یہ بھی امام حسن کے شہزادے تھے، وہ شہید ہوئے تھے. حضرت زید بن حسن تھے، زید بن حسن وہاں نہیں تھے وہ کربلا میں، وہ ان سے بھی امام حسن مجتبیٰ کی نسل مبارک چلی ہے. ان کا مزار اقدس جو ہے امام حسن مثنی کا، یہ ینبوع کے اندر بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ہے. ینبوع یہ بھی عرب شریف میں. اچھا، یعنی قریب ہے مدینہ شریف کے. جی جی. بہرحال یہ کہ جو میں نے عرض کیا وہ کہ آپ نے مدینہ شریف میں سکونت اختیار فرمائی، یعنی وہیں آپ حاضر رہے مدینہ پاک میں،
اور 85 سال کی عمر میں 17 رجب 97 ہجری 97 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، وفات ہوئی. اور یہ جو ہے نا اس میں حوالہ لکھا عمدۃ القاری جلد 6 صفحہ 185، نور الابصار صفحہ 137 138، وفیات الاخیار صفحہ 31. تو بہرحال مختلف روایتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو توکل سیکھے تو بندہ کسان سے سیکھے. اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اٹھا کر بیج لے کر زمین کے اندر ڈال دیتا ہے. نہ ہوا اس کے ہاتھ میں، نہ سورج کی روشنی اس کے ہاتھ میں. اس کی تعلیم و تربیت ہو یا نہ ہو، کم از کم اس کو توکل تو ہے. ہمیں بعض اوقات وہ دھوپ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، مگر وہ دھوپ ہمارے اناج کے لیے ضروری ہوتی ہے. زمین کیسے صحیح ہوگی کرنی چاہیے، جانور کیسے صحیح ہوگا کرنا چاہیے، میں انسان کیسے صحیح بنوں گا اس پر ریسرچ ہونی چاہیے. ہمارے سامنے اس کے لیے سیرت مصطفیٰ موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سیرت کو اور ان کے انداز کو اور ان کے مزاج کو سمجھے تو صحیح. ہم کہتے ہیں باہر ترقی ہے، ڈپریشن کی سب سے زیادہ گولیاں باہر بکتی ہیں. لوگ پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، میں نے تم نے باہر دیکھا ہی نہیں ہے جہاں لوگوں کے پاس کتے کے لیے ٹائم ہے مگر باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. میرا ملک ہے جس میں ایک آدمی پریشان ہوتا ہے تو سارا محلہ اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. جس احساس کا، جس ہمدردی کا مظاہرہ ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں نا، شاید دنیا میں آپ کو نہیں نظر آئے گا. جب کسی کو بہترین نیک انسان مل جاتا ہے نا، وہ اسی کے ساتھ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. انشاءاللہ الکریم دیکھیے شعبہ ایگریکلچر اینڈ لائف سٹاک کے درمیان سنتوں بھرے اجتماع میں نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری کا سنتوں بھرا بیان 5 جولائی 2026 بروز اتوار مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق قریباً دوپہر 1 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق قریباً دوپہر 3 بجے براہ راست مدنی چینل پر. ایڈریس فیضان مدینہ کراچی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. یہ ابھی جمع ہیں، ان میں سے ایک تعداد ہے جی جی جو یہ اس شعبے سے متعلق ہیں. ایگریکلچر ہے، یہ جانور پالنے والے، ان کا علاج کرنے. ڈاکٹر قاری سلیم صاحب کا، قاری صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ ملک بھر سے عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر حاضر ہے. دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات میں سے ایک شعبہ خدمت دینی کے حوالے سے ایگریکلچر اینڈ لائف سٹاک ہے. تو اس شعبے سے وابستہ الحمدللہ ڈاکٹرز، ویٹنرینز یعنی جو حیوانات کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی، مختلف اداروں کے پرنسپلز، مختلف الحمدللہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اونرز اور مختلف سیڈز کی کمپنیز کے اونرز اور پولٹری کے حوالے سے، فشریز کے حوالے سے اور دیگر ایگریکلچرل پروفیشنلز الحمدللہ انٹیریئر سندھ سے بھی موجود ہیں اور الحمدللہ کراچی سے بھی اور پنجاب کے مختلف شہروں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس اجتماع میں حاضر ہے. اور کل کے نگرانی شورا کے بیان میں بھی انشاءاللہ الکریم ایک بہت بڑی تعداد ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ فیضان مدینہ میں شرکت کرے گی انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ سب کو دعوت ہے، یہ بھی تشریف لائیں اور سارے اسلامی بھائی جو آ سکتے ہیں. چھٹی کا دن ہے تو 3 بجے ضرور تشریف لائیں. زور یہیں پڑھ لیں. حضور ایک تعداد ہے جی. کل تو میرا جو بیان ہے وہ ہے، مگر میں چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ کے سامنے موجود بھی ہیں. ایک تعداد ہے گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہے اور جانوروں کو بھی پالتی ہے، فصلیں اگاتی ہے، ان کے اناج وغیرہ کا بھی اہتمام کرتی ہے. پھر ڈاکٹر بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں. مجھے آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ ان تمام تر جو شعبے جو جمع ہوئے ہیں، کیا ان میں بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی حرام، حلال، جائز، ناجائز کے تعلق سے ایک پختہ سوچ ہو تاکہ زندگی کے جو معاملہ مسلمان اس کی زندگی کا معاملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو کیا فرماتے آپ اس موضوع پر، ہمارے ماشاءاللہ جو اسلامی بھائی دور و نزدیک سے آئے ہیں ان کے تعلق سے؟ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ پاک کا فرمان قرآن شریف میں ہے. اور بھی ہیں، مطلب کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہارا امتحان ہو
کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ چاہے ہم کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، ہمیں مطلب ہے کہ ہم چونکہ ہیں مسلمان، تو اس لیے ہمیں مسلمان بن کر جینا ہے اور مسلمان رہتے ہوئے مرنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہے نا، اور ہرگز مت مرنا مگر مسلمان. یہ کہ مسلمان رہ کر جینا ہے، مسلمان رہ کر مرنا ہے، اور ہر جگہ مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے. اب کو بڑا عہدہ مل گیا تو بعض اوقات بے باکی بڑھ جاتی ہے، ماتحتوں میں ظلم شروع ہو جاتا ہے، رف نیس بد اخلاقی یہ تو کہاں نہیں، ہر شعبے میں سرایت کیے ہوئے، رات دن نہ جانے کتنوں کی دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اسی لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں چلتا. آخرت میں یہ سب مہنگا پڑ سکتا ہے. پھر یہ کہ جو جانور جیسے پالتے ہیں تو ان کو جانور کے تعلق سے معلومات ہونی چاہیے، پھر ان کی غذاؤں کا پورا 100% خیال رکھنا پڑے گا. ان کو اگر بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، یہ آپ کو کچھ نہیں بولیں گے، لیکن اللہ پاک کو سب خبر ہے قیامت کے دن. اس لیے وہ جانوروں کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جانوروں پرندوں کو پالا تو ان کو دن میں 70 بار، وہ 70 کیا غالباً علماء فرماتے ہیں 70 بار اس کو دانے ڈالو، چارہ ڈالو، کیونکہ یہ مانگیں گے نہیں. اور جانور کھاتا زیادہ ہے، ہر وقت کھاتا ہے. جیسے کوئی بندہ بھی زیادہ کھائے تو بولتے ہیں یار جانور کی طرح چرتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے. یہ کھاتا زیادہ ہے اور ہر وقت کھاتا ہے، اس لیے اب اس کو ہر وقت کھانا حاضر ہو. اور یہ تو مہنگا پڑ جائے گا تو پھر مت پالو. پالنا ہے تو اس کا کھلانا تو پڑے گا نا، بیچارے کو بھوکا رکھیں گے تو آخرت میں پھنس جاؤ گے. پانی بھی اس کو دینا پڑے گا، پانی بھی ضائع بھی کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں. یہ کہ اگر یہ ناپاک ہو گیا پانی یا چارہ تو یہ معاف کیجیے گا، یہ بھی نہیں کھلا پلا سکتے. پاک ہو سکتا ہے تو پاک کر کے اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ یہ کہ ناپاک چارہ حلال جانور کو نہیں کھلا سکتے، جائز نہیں ہے. اور یہ ایسا ہے کہ یہ ناپاک کر دیتا ہے. چارہ ڈال دیا تو اس میں یہ اپنا جو کچھ حساب کتاب، یہ واش روم تو ان کے نہیں ہوتے نا، یہ وہیں ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. یہ سب خیال رکھنا پڑے گا. اور بہت کچھ باتیں ہیں، اپنے لباس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. نماز بھی تو فرض ہے نا، اس لیے وہ ان کی نجاستوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. آپس میں یہ آپ نے رکھ دیا تو یہ بعض بار لڑتے ہیں جانور. جو بیچارہ کمزور ہوتا ہے وہ پٹ رہا ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کو تو آپ نے باندھ دیا، بیچارہ کیا کرے گا اپنے، یا کمرے میں بھلے چھٹا ہے لیکن کمرے میں کوئی ایسا باڑا ہے جو بھی ہے اس میں چھوڑ دیا، بھاگ تو سکتا نہیں، آپ بھاگنے دیتے نہیں ہیں اس کو، بھاگ کر جان بچائے، ادھر ہی ادھر پٹ رہا ہوتا ہے. یہ سب آپ نے خیال رکھنا ہے، دور ہٹانا ہے، سنبھالنا ہے. جو زیادہ ظلم کرتا ہے جانور اس کو سب سے دور کر دیا جائے، باندھ کر اس کو رکھا جائے. جو بھی یعنی ایسی ترکیب ہو گئی جس سے یہ ظلم سے باز رہے، یہ مظلومیت سے باز رہے. اور بہت کچھ آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو بوائی کرتے ہیں یا جو بھی کھیتی باڑیاں کرتے ہیں یا زمیندار ہیں، جو ان سب کے لیے شرعی احکام موجود ہیں. اور جس نے جو کام کرنا ہوتا ہے نا، اس پر فرض ہے کہ اس کے ضروری مسائل بھی سیکھے. اگر بغیر پتہ نہیں تھا تو یوں، تو پتہ نہیں تھا تو نوٹ گننا پتہ تھا، پیدا ہوئے تو کب آئی، سیکھی نا، آ گیا نا. کپڑے بھی نہیں پہننا آتے تھے، سیکھ گئے نا. کھانا بھی نہیں آتا تھا، کھانا بھی سیکھ گئے. اس طرح مطلب یہ کہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو یہ سب سیکھنے سے آتا ہے. تو یہ سب سیکھنا فرض ہے. جو یعنی جس کا، جیسے کسی نے تجارت کرنی ہے تو اس پر فرض ہے کہ تجارت کے ضروری مسائل سیکھے. کسی نے خریداری کرنی ہے، گاہک تو کم و بیش ہر فرد ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بعض وقت خریداری کرتا ہے، کسٹمر تو یہ بنتا ہے. تو اب یہ کہ اس کو خریداری کے مسائل آنے چاہیے، یہ سیکھنا فرض ہے. نوکری کرتا ہے تو نوکری کے مسائل
नौकर रखता है किसी को तो नौकर रखने के मसाइल, सब के शरीयत में मसाइल हैं और ये सब सीखना फ़र्ज है। निकाह करना तो निकाह के मसाइल, साथ में तलाक के मसाइल भी सीखने होंगे और इससे जो मुताल्लिक मसाइल हैं ज़रूरी वो सीखना फ़र्ज। नमाज पढ़नी है, नमाज के ज़रूरी, नमाज जिस पर फ़र्ज़ है उसके लिए नमाज के ज़रूरी मसाइल सीखना फ़र्ज़। रोज़ा जिस पर फ़र्ज़ है रमज़ान शरीफ का तो उसके मसाइल ज़रूरी। हज करने जा रहा है, हज के ज़रूरी मसाइल सीखना फ़र्ज़ है, वरना क्या करेगा जाके वहाँ। आ जाते हैं लोग, कुछ भी नहीं पता होता, काबा इधर है, इधर नमाज पढ़ते होते हैं, तमाशा बना देते हैं बाद लोग, यानी कि कुछ भी नहीं पता होता हजर अस्वद कहाँ है क्या है, बस लोगों को देख देख के वो तवाफ कर रहे होते हैं। सीखना पड़ेगा, गलतियाँ तो बहुत करेगा वरना एहराम की पाबंदियाँ देख कर भी नहीं पता चलेंगी जब तक पढ़ेंगे नहीं या किसी से सुनेंगे नहीं। अब तो माशाल्लाह सीखना सिखाना पहले के मुकाबले में बहुत आसान हो गया है। हम सीखने वाले बने तो सीखने के वसाइल काफ़ी हैं। पहले लोग सफ़र करते थे सीखने के लिए, अब तो यानी कि वैसे मशहूर भी है कि प्यासा कुएं के बाद जाता है। अब तो सही बात है कुआं प्यासे के आगे पीछे घूम रहा है, प्यास बुझाओ, आओ प्यास बुझाओ, लेकिन प्यासा दूर भागता है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे और हमसे राज़ी हो जाए। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रहेंगे इंशाअल्लाह, काफिलों में सफ़र करते रहेंगे और दीन का काम करते रहेंगे। तो ये नहीं कहता कि आप सब कुछ सीख जाएंगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने का जज्बा मिलेगा। मज़ीद किताबें खोलेंगे, सोबत उठाएंगे, पूछेंगे, इंशाअल्लाह मज़ीद सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपने प्यासा और ये कहा ना तो एक शेर याद आ गया हुजूर, फैज़ है क्या शहे तस्नीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। बयान करें ना, ऐसा है माशाअल्लाह। आगे आप फरमाइए। यहाँ ये वो कुआं और प्यासा मुराद नहीं है, नहीं ये यहाँ वो आपने वो प्यास और कहा ना वो शेर पढ़ दिया काफी है, जो समझा बाकी सर से गुजर गया। आप ये आपने शेर पढ़ा तो मुझे बस मैं ये बात बयान की तो मैं उसकी तरफ चला गया। यहाँ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरिया करम की बात है ना, वो ना बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन मेरे दामन में हमारे समाया। क्या बात है। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ढूंढ ढूंढ कर आए गुलामों को अता करते हैं। इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी, वहाँ पर भी जो कमेंट्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं हम शामिल करते हैं अपने मदनी मुज़ाकरे में वक्तन फ़वक्तन। एक सवाल आया है कि क्या 4 वक्त का नमाजी भी बेनमाजी है? एक वक्त की नमाज का बेनमाजी है तो ये क्या, नमाजी पूरी 5 वक्त का हो ना तो वो ही नमाजी कहलाता है। एक यूट्यूब लाइव पर एक और सवाल है कि उमर शहजाद भाई हैं और वो कहते हैं कि बच्चों की कॉपी किताबों पर कार्टून वगैरह तस्वीर की सूरत में बने होते हैं, इन किताबों को ख़रीदना और घर में रखना कैसा है? किताब खरीदी तस्वीर की वजह से तो नहीं खरीदी, किताब की ज़रूरत थी खरीदी, वरना तो आप चाय का पैकेट लेने जाते हैं उस पर तस्वीर और 1000 चीज़ें, सब में जानदारों की तस्वीर होती है, तो आप तस्वीर नहीं खरीदते हैं, आप तो वो जो अंदर है इसके वो शे खरीद रहे हैं, तो यूं खरीदना गुनाह नहीं होगा। अखबार लेते हैं लोग, अखबार की तस्वीरों की वजह से लिया, जैसे आज तो फिल्म का पेज है बिलफर्ज किसी ने इसलिए लिया, तो वो इसकी नीयत पर गुनाह सवाब जो भी है वो तरत्तुब होगा, तो इसलिए जनरली अखबार ख़रीदना भी गुनाह नहीं, और इस तरह के पैकेट जिसमें तस्वीरें बनी होती हैं जानदारों की, ये ख़रीदना गुनाह। डिब्बों पर, पैकेट पर, हर चीज़ पर यार तस्वीरें, बंदा बचकर जा ही नहीं सकता, तो वही तकसीम कि किस लिए खरीद रही है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुनैद अत्तारी साहब का सवाल है
شلوار وغیرہ نماز میں اوپر یا نیچے سے فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے، تو کیا یہ حکم تہبند باندھنے والوں کے لیے بھی ہے؟ خواہ احرام کے لیے باندھیں یا بغیر احرام کے ویسے باندھیں، یا تہبند والوں کے لیے کوئی استثناء ہے؟ تہبند گھر سے بغیر بنتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے، فتاوی رضویہ شریف میں خاص اس کی صراحت موجود ہے، کیونکہ یہ اس کی ہے ہی بناوٹ ہی اسی طرح ہے کہ اس کے بغیر یہ بندھے گا ہی نہیں، تو اس لیے اس کو اس انداز میں کوئی گرستا ہے تہبند کو، جو آگے کی طرف سے گرسا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تہبند جو ہے نا یہ آگے سے گھرسا جاتا ہے اور دھوتی پیچھے سے گھرسی جاتی ہے، یہ حضرت نے لکھا ہے. تو مسلمان تہبند باندھتے ہیں، ہنود دھوتی باندھتے ہیں، پیچھے سے گھرستے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت. آج ہم نے شہزادے علی اضحیٰ کی نیاز کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خائفین کبریا اصحاب اہل بیت ہیں، عاشقان مصطفیٰ اصحاب اہل بیت ہیں، دین پر دل سے فدا اصحاب اہل بیت ہیں، سب یقیناً باوفا اصحاب اہل بیت ہیں، مومنوں کے رہنما اصحاب اہل بیت ہیں، آخرہ اللہ کا اصحاب اہل بیت ہیں. ماشاء اللہ. ایک تو امریکہ میں محفل علی اصغر ہوئی، وہ دکھائی گئی. سبحان اللہ. یہ ہمارے خاندان کے بچوں نے محفل علی اصغر سجائی، ابھی یہ چل رہی تھی. الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، سب کو برکتیں دے، اور جنہوں نے نہیں کی وہ بھی اگر ممکن ہو تو بچے جمع کر کے اس میں سادات کرام کے بچے شامل ہوں، مطلب زیادہ اچھا ہے. ان کو بھی کچھ نہ کچھ خوش کریں، دے دلا، مطلب شیرنی وغیرہ کھانا، جو بھی یہ جو پسند کرتے ہیں بچے، ایسی چیزیں دے کر. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں دنیا بھر سے عاشقان رسول بھی شامل ہوتے ہیں. ایبٹ آباد کے پی کے ایک قافلے میں صومالیہ، نائجیریا، یمن اور بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس بھی جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. فیس بک لائیو پر ایک سوال آیا ہے کہ ہم عام دنوں میں جو صدقہ دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رکھے، یعنی کسی مصیبت کے آنے سے پہلے ہی نفلی صدقہ کیا جاتا ہے، تو یہ جو نفلی صدقہ ہم دیتے ہیں کیا ایسے مسجد میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ اور کیا مسجد میں دیا جانے والے صدقے سے ہم بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے؟ صدقہ یعنی نفل، یعنی خیرات اس کو بولتے ہیں ہمارے اردو میں، خیرات. تو یہ خیرات کرنا ہے تو کار ثواب. اب اس میں صرف یہ نیت کی نا میری مصیبت ٹل جائے، اس کے لیے خیرات کی کسی نے، تو پھر مصیبت ٹلے نہ ٹلے ثواب نہیں ملے گا. ثواب کی نیت کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کی برکت سے مصیبتیں بھی ٹالے گا، بلائیں بھی دور فرمائے گا، بری موت بھی دفع کرتا ہے، رائے خدا میں دینا بری موت کو بھی دور فرمائے گا. لیکن ہم ٹارگیٹ کریں گے نا کہ بھائی فلاں کام کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، تو وہ ٹارگیٹ پورا ہو نہ ہو یہ تو اللہ کے اختیار میں نا کہ وہ فائدہ پہنچے نہ پہنچے. تو اس لیے ہمیشہ جو بھی عمل کیا جائے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے کہ رب راضی ہو، ثواب کے لیے کیا جائے، باقی اس کی برکتیں بہت. مسجد میں بھی دینا یہ بھی صدقہ تو کہلائے گا، یہ بھی، اور رائے خدا میں دینا بھی کہلائے گا. مسجد میں دے دیا، مکہ مدینہ. لیکن عام طور پہ جو صدقہ دیا جاتا ہے نا خیرات، یہ غریبوں کو دیا جاتا ہے. غریب کو یہ اگر دیا جائے، جیسے جان کا صدقہ ہے تو جان کے بدلے جان، وہ یوں کہ جانور کو ذبح کر کے دیا جائے، مرغی ذبح کر دی، بکرا ذبح کر دیا، تو یہ جان کا یہ بہتر ہے. مطلب تو اس طرح موقع کی مناسبت سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे पापा जान, आज मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फारूक अत्तारी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी का यौम उर्स था। तो प्यारे पापा जान, आपके उनके बारे में कैसे दिली जज्बात है वो बयान फरमा दीजिए। आप मुझे मेरे घर दुआओं से नवाज दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा आमीन व इय्याकुम। अल्लाह करीम मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक मदनी को गरीक रहमत फरमाए, इनकी बेसा मगफरत करे। ये हमारे बहुत अच्छे सुलझे हुए और बाअमल इस्लामी भाई थे, और इनके जानने से हमको बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बेज़रर इस्लामी भाई थे, अखलाक भी अच्छा था, खामोशी की आदत थी। कभी मैंने इनको मजाक मस्करी करते नहीं देखा। जैसे हम लोग खुश तबई करते हैं, मजाक मस्करियाँ करते हैं, ये कभी नहीं करते थे। इन्हें करते हो तो मेरे सामने कभी मैंने नोट नहीं किया, ना मैंने सुना है कि ये गैर संजीदा बातें करते हैं, मजाकें करते हैं। इस तरह मतलब इन्हें कि इस तरह के इस्लामी भाई थे। वह तिलावत बहुत करते थे। हज में चल मदीना काफिले में थे तो ये वहाँ भी बड़ा मुतासिर किया कि मैं जब देखो ये अपने कमरे में होते थे, अलग सबसे अलग तलग तिलावत करते रहना। और ये हम लोगों के साथ मिलकर बैठते भी नहीं थे, तो हम लोग मिलकर जब तिलावत का सेशन हमारा होता था कि भाई मक्के शरीफ की हाजिरी में कुरान ख़त्म करना है, तो इस तरह ये कि बारी बारी तिलावत करते थे हमारे यहाँ इस्लामी भाई। तो ये उसमें शरीक होते थे, तिलावत करते थे आगे, लेकिन बस वो इतनी हद तक। तो यूँ मैं बड़ा मुतासिर हुआ। फिर मैंने बात की निगरान शुरा से कि यार ये तो ऐसी शख्सियत का मालिक है। फिर मुशावरत हम लोगों ने कि यार इसको ले लेते हैं शुरा में, क्योंकि शुरा इतनी वसी नहीं थी कि यूँ इनको हमने हज के सफ़र में मैंने इनको देखा ना, मैं बहुत मुतासिर हुआ, तो हमने मुशावरत से इनको ले लिया। इससे उलमा की कमी होती है और इनके जाने से बड़ा मतलब है क्या एहसास होता है। हर आलिम कीमती होता है, लेकिन ज़ाहिर है क्या एक के ऊपर होता है मतलब। तो इस तरह ये माशाल्लाह बड़े काम के साईं भाई थे। इनके लिए आपका एक बड़ा वो हया का दर्स जी हाँ, वो भी बताओ ना यार, वो बड़े बाहयात है। नहीं, मैं तो ये आपके ताल्लुक से भी अर्ज करूँ, इनके लिए एक आपका बड़ा तारीखी जुमला है कि फारूक को बोलो कि दीवार को बोलो, बात एक ही है। यानी इनको ये नहीं कहना पड़ता था कि नहीं बताना, बल्कि इनको कहना पड़ता था देखो भाई फला फला को बता देना कि वरना ये भी उसको भी नहीं बताएंगे। जब मैं इनको फ़ोन करता था ना, पहले तो पीटी से लगा हुआ था, तो मसले के लिए मुझे तजुर्बा है कि इनसे मसला पूछूं मैं, बोला आइक्रो फरमाए होता लेकिन मुझे बोलते थे कि आप क्या फरमाते हैं। भाई मैं पूछ आपसे रहा हूँ, मुझे कह आप क्या फरमाते हैं, आप जो बोलो। अच्छा, यही उधर यही वाक़या मुझे आप माशाअल्लाह आपने बात की ना, आप पता नहीं आप अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंद, ये 2001 में एक मसला लेकर आपकी उनसे गुफ्तगू हुई होगी, तो आपने कहा तो हुजूर आप क्या फरमा दे, तो उन्होंने कहा था हज़रत रफ़ीकुल हरमैन आपने लिखी है, पूछ मुझसे रहे हो, आप बताओ ना क्या कहते हैं इसको, तो मैं आपको बता दूं। वो उनकी वो बड़ा मीठा अंदाज था मुफ्ती साहब का भी। और ये जो है ना, हम थे एक सफ़र में हुजूर, ये इस्लामी ने को सुनने की बात है, सफ़र में थे तो इनको ही फ़ोन आया होगा घर से, तो सब बैठे हुए थे इस्लामी भाई, तो फ़ोन आया होगा तो ये बात कर रहे थे। जैसे हमेशा फरमा, इनका अंदाज तो बड़ा खूबसूरत अंदाज था। अच्छा, इनके सामने के इस्लामी भाई बैठे हुए थे, तो वो समझ के घर से फ़ोन है। अब बंदा घर से जब बात कर रहा होता है ना, तो सामने घर में बात, वो नहीं समझ जो थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे होते, घर से बात हो रही है वगैरह वगैरह करके, वो थोड़ा सा उनको था कि मैं थोड़े मज़े ले लूँ गुफ्तगू के अंदर, थोड़ा मुफ्ती साहब को छेड़ूँ। तो मुफ्ती साहब, मुझे तो नहीं पता था, हम सब साथ ही बैठे हुए थे, तो मुफ्ती साहब की बात पूरी हो गई होगी, खाना खाना। अब जिन्होंने यूं करके जो मुफ्ती साहब को थोड़ा तो वो करने की कोशिश की, तो अब मुझे उन्होंने बताया, बोला इमरान मेरे बाप की तौबा,
مفتی صاحب نے کھانا کھانے کے بعد میرے کو اتنا لمبا چوڑا حیا پر درس دیا ہے، آج کے بعد میرے باپ کی توبہ، میں کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں کروں گا. ارے باپ رے باپ، حضور یہ یہی ہے. اچھا یہ اشارہ سننے والوں نے سمجھا نہیں ہوگا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، معذرت کے ساتھ. اچھا ہاتھ اٹھوا لو کہ یوں کیا مطلب. وہ جیسے گھر پہ بات ہو رہی تھی بچوں کے، میں وضاحت کر رہتا ہوں، اپنے سمجھو کہ زوجہ سے بات کر رہے تھے، وہ مطلب یعنی کہ ڈکلیئر تو کیا نہیں تھا میں کس سے بات کر رہا ہوں، اندازہ ہو جاتا ہے. تو یوں کیا ہوگا کہ بیوی سے بات، جی بڑے مزے سے باتیں کر رہے ہو. اس پر انہوں نے درس سے حیا دیا. ماشاء. حضور میں آپ کو عرض کروں، یہ مجھے فون کر کے گھر آئے تھے، حضور گھر آئے تھے اور کہا مجھے آپ سے کام ہے. ہم بیٹھے، حضور انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا عمران وہ اصل میں سالانہ انکریمنٹ لگا ہے سیلری میں، اور میری سیلری اتنی بڑی ہے. میں نے کہا مفتی صاحب کو کم ہے تو فرمائیے. بولا نہیں اس کے لیے نہیں آیا ہوگا کم ہے. پھر مجھے فرمانے لگے عمران اصل مسئلہ یہ کہ یہ جتنی انکریمنٹ ہو کے میری سیلری ہو گئی ہے نا، مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ وہ میرا انکریمنٹ مائنس کروا دیں. تو میں نے کہا میں انکریمنٹ، بولا نہیں آپ صرف میرے لیے بات کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو جنرل بات کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ سب کا انکریمنٹ آگے پیچھے ہو جائے. مجھے ضرورت نہیں ہے پیسوں کی تو میرا انکریمنٹ کیوں لگے، تو میں اس لیے اپنا انکریمنٹ مائنس کروانے کے لیے آیا ہوں. حضور یہ پہلی بار آئے، اب تک آخری بار آیا ہے، پہلا اور آخری ہے. دیکھو پیسے کم کرانے کے لیے بھی پیسے چاہیے، تنخواہ بڑھاؤ کی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں حضور کیا 41 مہینے کے بعد آفٹر 41 منتھ ماشاء اللہ ان کی جب قبر جب کھلی تو دیکھنے والوں نے ان کے جسم کو، ان کے امامے کو، ان کی پیشانی کو، ان کے کفن کو دیکھنے والوں نے دیکھا سلامت. تو بڑا ماشاءاللہ ان دنوں چرچا ہوا تھا، لائیو کیا تھا، لائیو دکھایا تھا مدنی چینل پر، بہت کچھ ہوا تھا. بارشوں میں کھلی تھی، بارشیں ہوئی تھی، اور شہزادہ حضور حاجی رضا خود اترے تھے قبر میں. بس ہمیں یہ تھا کہ جتنا حصہ کھلا ہے نا وہی دکھا سکتے، باقی دکھا نہیں سکتے. لائیو شرعی طور پر ہمیں کہا گیا تھا. تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور یوں الحمدللہ رب العالمین. ان کے حیا پر وہ واقعہ بھی بڑا یار زبردست ہے. یہ اسکوٹر پر آتے تھے جی، پھر بولا اسکوٹر چلاتے ہوئے تو نظر سامنے رکھنی پڑتی ہے، تو مرد آیا عورت آیا سب کو نظر تو پڑے گی. اب عورت سے نظر جھکائیں گے تو اسی کو اگر لگا دی تو پھر تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے. اب عورت سے نظر بچتی نہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے، تو انہوں نے اسکوٹر ہی بیچ دی. بولا اسکوٹر بیچ دی، پیدل آنا جانا کر لیا. گھر سے فیضان مدینہ آتے تھے، فیضان مدینہ سے گھر جاتے تھے. یہ بھی ایک یونیک واقعہ ہے، اور کسی کا نہ سنا نہ دیکھا. جائز ہے اسکوٹر چلانا، کوئی یہ نہیں سمجھے، ان کا تقویٰ تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو اس طرح آپ آج ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں اور بھی کرنے والے کر رہے ہیں. ان کی زندگی کو گزارنے کے تعلق سے ایک ایسا میسیج بھی جاتا ہے، جیسے آپ کو عموماً بڑا خوبصورت سا ایک جملہ کہتے ہیں، یوں جیا کرو کہ زمانہ مثال دے. کسی کا شعر کا مصرع ہے، ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی اس بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک
أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك بحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله على محمد توبوا إلى الله أستغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله على محمد ما شاء الله. معاشرہ امن کا گہوارہ کیسے بنے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے مطالعہ کریں کتاب فریاد کا المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی مرتب کردہ یہ کتاب دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی محمد عمران اتاری کے بیانات اور تحریرات پر مشتمل ہے. اس میں اللہ پاک کا قرب پانے، سیرت مصطفیٰ سے رہنمائی حاصل کرنے اور اصلاح معاشرہ جیسے اہم موضوعات شامل کیے گئے ہیں. پڑھنے والوں کی رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث، بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی حکایات اور عبرت انگیز واقعات بھی شامل کیے گئے ہیں. اگر آپ بھی مثالی خاندان اور بہترین معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو کتاب فریاد ضرور پڑھیں. مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ اور برانچز پر دستیاب ہے. آج ہی طلب فرمائیں. مکتبۃ المدینہ. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، جو فضائل وغیرہ بیان کیے گئے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام کریڈٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج جو ناظرین سے سوالات کیے جائیں گے، اگر آپ کو ان کے جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں اس پر آپ سینڈ کر دیجیے. اگر آپ کو نہیں معلوم تو امیر اہل سنت کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری، اس پر بھی مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. آپ وہاں سے بھی ان کے جوابات تلاش کر سکتے ہیں. 27 جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے اہل بیت کو کتنے عرصے کا راشن عطا فرماتے تھے؟ جواب 1 سال کا. سوال نمبر 2، کون سی 3 مخلوق آئندہ کے لیے غذا ذخیرہ کر کے رکھتی ہیں؟ جواب انسان، چیونٹی اور چوہا. سوال نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی جیسی چھوٹی سی مخلوق کی بات کتنی دور سے سن لی تھی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے؟ جواب 3 میل دور سے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت معین الدین اتاریہ اورنگی ٹاؤن کراچی، بنت عادل خان حیدرآباد سندھ، محمد اویس رضا حضرو اٹک، بنت محمد شفیق اتاری مظفر گڑھ، محمد حمزہ رضا سرگودا، جاوید جیلان ٹنڈو الایار، تنویر زمانی نواب شاہ. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام جاوید جیلان ٹنڈو الایار سندھ. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، زندہ لوگوں کی طرف سے میت کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ سوال نمبر 2، اللہ پاک نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قوم کے کتنے نیک لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا جو برائی کو دیکھ کر اس سے منع نہیں کرتے تھے؟ سوال نمبر 3، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کس مہینے کی کس تاریخ کو ہوا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہن پر نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. ہر ہفتے الحمدللہ ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے. آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور سنتے ہیں اس حوالے سے دعائے امیر اہل سنت. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے اتار. کاغذات اور لکھائی کا ادب. شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی چلتے ہوئے نظر اردو لکھائی والے کاغذ کے چند پرانے ٹکڑوں پر پڑی. آپ نے فوراً ان کو زمین سے اٹھایا اور فرمایا کاغذات اور عربی حروف کے اردو کے بھی چند کے علاوہ سبھی حروف عربی ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے اس لیے کہ ان سے قرآن عظیم و احادیث مقدسہ و تفاسیر وغیرہ مرتب ہوتی ہیں. یا اللہ پاک جو کوئی 26 صفحات کا رسالہ فیضان مفتی اعظم ہند پڑھ یا سن لے اسے اولیاء کرام کی سچی محبت دے کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیضان مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے پیدائشی ولی،
بیان رکوا کر توبہ کروائی، معلوماتی فتویٰ اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 26 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 27 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ شان صحابہ و اہل بیت، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 8,13,634 813,634، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,52,408 752,408، مجموعی کارکردگی 15,66,042 1,566,042۔ فضول بات کرنے میں گناہ نہیں، مگر فضول بولتے بولتے گناہوں بھری گفتگو میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فضول گوئی سے بچنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم کفل مدینہ منایا جاتا ہے، یعنی یوم خاموشی۔ اس میں ضرورت کی بات بھی کم الفاظ میں کرنے کی ترغیب ہے۔ جو اشارے سمجھتا ہو تو کچھ نہ کچھ بات اس میں اشارے سے کی جائے، کچھ بات لکھ کر بھی کی جا سکتی ہے، اور اس میں رسالہ خاموش شہزادہ بھی جو ہے وہ پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے۔ تو آنے والی پیر شریف مہینے کی پہلی پیر شریف ہے، تو کل اتوار غروب آفتاب ہوتے ہی یوم کفل مدینہ کا آغاز ہو جائے گا، اور پیر غروب آفتاب تک یوم کفل مدینہ رہے گا۔ ایام کفل مدینہ منانے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن ایام کفل مدینہ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی 72 گھنٹے کا کفل مدینہ۔ تو یہ کل اتوار غروب آفتاب سے لے کر بدھ جو ہے وہ غروب آفتاب تک 72 گھنٹے کا کفل مدینہ ہوگا۔ تو اس کی کارکردگی بھی شعبہ نیک اعمال کو جمع کروانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔